نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ پورا مجمع جی لگا کر ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا دیا پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی برکتوں کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا اور ان کے وصال کے بعد ان سے خواب میں کسی نے پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا بخش دیا۔ کہا کس سبب کی وجہ سے؟ تو کہا ایک محدث صاحب حدیث کا درس دے رہے تھے تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ محدث صاحب نے درود پڑھنے کے لیے کہا تو سب نے پڑھا، اس میں نے بلند آواز سے پڑھا، میں نے زور سے پڑھا تو مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی زور سے پڑھنے لگے۔ اللہ پاک کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے کسی سبب سے مجھے بخش دیا۔ اب کسی مجلس میں بار بار نہ کہا جائے کہ بھائی آپ زور سے پڑھو۔ ہاں اگر یہ آپ کا یقین مضبوط ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو پھر آپ پڑھیں، اپنے اعتبار سے ضرور پڑھیں، لیکن شوق سے پڑھیں۔ ایک بار اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہ وہاں نہیں۔ تیرے آگے جو ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہے۔ کروں مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ ایک بار اور جی لگا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات آج کی اس گفتگو میں قرآن مجید سے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے بیچ تلاوت کی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس میں ایک دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی۔ خود قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کو اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہے،
جیسے ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، کچھ ایسے ہیں جو اولو العزم پیغمبر ہیں، ایک دوسرے پر فضیلت۔ پھر وہ خود کہتا ہے منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ پاک نے جن سے حقیقتاً کلام فرمایا ہے، کچھ ایسے بھی نبی ہیں حقیقت میں اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی ہے۔ ومنہم، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اللہ نے کئی درجات بلند فرمائے، کئی درجات۔ اب وہ درجات کتنے ہیں وہ بلند کرنے والا جانے یا جس کے بلند کیے وہ جانے، لیکن ہے یہ کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کے درجات بلند فرمائے۔ ایک نبی ہے کہ رسول، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، اور نبی اسی صاحب شریعت کے دین پر رہتے ہوئے اسی کے دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہمارا ہر کسی پر ایمان ہے، ہم کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، ہم سب پر سب کو مانتے ہیں، لیکن ایمان ایک نبی پر لاتے ہیں جو کائنات کی جان ہے۔ مانتے سب کو، ایمان ایک نبی۔ اب اس میں اتنے انبیاء کرام تشریف لائے، اس میں جب آپ دیکھیں گے جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت، جو عظمت، جو بلندیاں، جو سرفرازیاں، جو کچھ بھی اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا وہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا، وہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ آج میں یہاں معجزات پر گفتگو کرنے کا میرا ارادہ ہے کہ میں معجزات، اور میں آپ کو کمپیئر کر کے بتاؤں گا، کمپیئر کر کے دوسرے نبیوں کے معجزات اور ہمارے نبیوں کے معجزات۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے معجزات میں بھی ہمارے نبی کو سب سے آگے رکھا۔ سارے نبی کو معجزات دیا جاتا، معجزے دیے سارے نبی کو، لیکن میرے مصطفیٰ کو معجزے دیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے وجود کو سراپا معجزہ بنا کر دیتا۔ وہ بیٹھے تو معجزہ، وہ اٹھے تو معجزہ، وہ سوئے تو معجزہ، وہ کھائے تو معجزہ، وہ چلے تو معجزہ، وہ گفتگو کرے تو معجزہ، وہ تبسم فرمائے تو معجزہ، وہ کہیں نکل جائے تو معجزہ، آسمانوں پر جائے تو معجزہ، زمین پر بیٹھے تو معجزہ۔ ان کا ہر لمحہ اللہ پاک نے معجزہ بنا دیا۔ تو معجزات میں بھی اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے بلندی عطا فرمائی، معجزات میں۔ اب یہاں میں تھوڑا فرق بتاؤں کہ دوسرے انبیاء کرام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں فرق کیا ہے۔ کسی کو 2-4 معجزے اللہ نے عطا فرمائے، کسی کو 10-15 معجزے عطا فرمائے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا وجود معجزہ تھا۔ اس کا آپ کو اگر پروف چاہیے تو آپ خصائص مصطفیٰ پڑھیں گے، آپ حدیثوں کی کتاب پڑھیں گے، بلکہ صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب کبھی دل میں ارادہ لے کر آتے تھے کہ آج یہ دیکھنا ہے، ہمارے بولنے سے پہلے ذات مصطفیٰ سے اس کا ظہور ہو جاتا تھا۔ ہم بولتے نہیں تھے اور حضور کی ذات سے وہ چیز ظاہر ہو جاتی تھی، یعنی اتنے معجزات۔ اب یہاں دوسرے نبیوں میں اور ہمارے نبیوں کے معجزات میں فرق کیا ہے، پہلے آپ کو سنیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں نبیوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے ہمارے نبی کو سب سے افضل معجزے عطا فرمائے، سب سے افضل۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے جو آسمانوں پر بلا کر اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائی، یہ معجزات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں آپ دیکھیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتا ہے ہم اسی طرح سے زمین اور آسمان کی سلطنت ابراہیم کو دکھاتے ہیں، اسی طرح سے، یعنی ابراہیم کو دکھانی ہوئی زمین اور آسمان کی نشانیاں
اور اس کی سلطنت ابراہیم کو دکھانی ہوئی، وہ زمین پر لے کر دکھا دی، زمین پر ابراہیم کو رکھ کے ساری سلطنت اور ساری جو کچھ بھی تھی زمین پر انہیں رکھ کے دکھائی۔ لیکن جب یہی ساری چیز ہمارے مصطفیٰ کو دکھانی ہوئی تو اسپیشل فرشتے کو آسمان سے زمین پر بھیجا اور میرے مصطفیٰ کو زمین سے لے جا کر آسمان کی بلندیوں میں لے گئے اور پھر وہاں لے جا کر اللہ پاک نے اپنی عظیم نشانیاں میرے مصطفیٰ کو دکھائی۔ فرق آپ دیکھیں، ابراہیم کو زمین پر دکھا دی اور میرے آقا کو آسمانوں کی سیر کروا اللہ پاک نے دکھا آسمانوں کی۔ یہ فرق ہے معجزات میں۔ اور آپ دیکھیں ایک معجزہ اللہ پاک خود فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے حقیقت میں موسیٰ سے بات فرمائی، گفتگو حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات فرمائی۔ اور جب موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک، میرے خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آیا لن ترانی موسیٰ، تیری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمائش پر بھی انکار، موسیٰ نے فرمائش کی میں دیکھنا چاہتا ہوں تو بھی انکار، اور ادھر بن فرمائش کے بغیر کسی چاہت کے اللہ پاک رسول اللہ نے فرمائش نہیں کی، بولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بغیر فرمائش کے اللہ پاک نے آسمانوں میں لامکاں میں اپنے حبیب کو بلایا اور حبیب کے سامنے اپنے جلوے کو رکھا کہ میرے مصطفیٰ نے جاگتی آنکھوں سے اپنے خدا کا دیدار فرمایا، جاگتی آنکھوں سے۔ اب یہ فرق ہے دوسرے انبیاء اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں، کہ آپ دیکھیں گے سب سے افضل معجزہ اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، سب سے افضل معجزہ۔ دوسری چیز آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کو جو معجزے ملے اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ نبی کو جو ایک معجزہ ملا ہوگا نا اس میں بھی سینکڑوں معجزے ہوں گے، یہ اور نبیوں میں نہیں تھے۔ جو معجزہ نبی کو ملا ہے ظاہر میں دیکھنے والی آنکھ سے وہ ایک ہی معجزہ ہے، لیکن جب آپ اس میں جائیں گے، جب ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایک معجزہ، لیکن اس ایک معجزے میں سینکڑوں معجزے ہیں۔ جیسے معراج کا معجزہ، معراج کا معجزہ دیکھنے میں تو ایک ہی معجزہ ہے، لیکن جب سفر شروع ہوتا ہے نا تو کہنے والے کہتے ہیں جہاں سے گزر گئے وہاں معجزہ دکھاتے چلے گئے۔ یہ ظاہر میں ایک ہی معجزہ۔ اب بھائی معراج خود ایک معجزہ ہے، لیکن اتنی تیز رفتاری سے معراج کے سفر کو طے کرنا، اتنی تیز رفتاری سے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور آ گئے محمد۔ اب اتنی تیز رفتاری سے آنا جانا یہ معجزہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے 200 کی سپیڈ سے بائک چلا کے دکھاؤ، 200 کی سپیڈ سے بائک چلا کے، چلو کوئی چلا بھی لیتا ہوگا، کوئی چلا بھی لیتا ہوگا۔ ایروپلین کتنی سپیڈ سے چلتا ہے؟ ارے بھائی 700 800 1000 کی رفتار سے چلتا ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلو ایروپلین لوگ چلا لیتے اتنی سپیڈ سے، لیکن میں یہ کہوں کہ اتنی سپیڈ سے آپ کے بغل میں کوئی کھڑا ہوگا آپ کو دکھے گا؟ آپ تیز رفتاری سے جا رہے ہو، ارے بھائی بائک اگر 100 کی سپیڈ سے آپ بائک چلا کے جاؤ اور بغل میں کوئی کھڑا ہونا تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کون کھڑا تھا، آپ پہچانیں گے نہیں۔ میرے مصطفیٰ کا معجزہ دیکھیے، اتنی تیز رفتاری سے معراج میں جا رہے ہیں اور پھر ساری چیزوں کے حالات میں بتاتے جا رہے ہیں کہ میں موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی کتنی باریکی بتا رہے ہیں، موسیٰ کی قبر سے گزرا، قبر اوپر نہیں ہوتی، کھلی نہیں ہوتی، بند ہوتی ہے، میرے آقا اندرونی چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں، قبر سے گزرا، موسیٰ کی حالت بھی بتا رہے ہیں اور موسیٰ کیا کر رہے تھے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ بتائیے معجزہ ہے یا نہیں؟ معراج ایک معجزہ، لیکن میرے مصطفیٰ کا اس میں سینکڑوں معجزات آپ کو نظر آئیں گے۔ کہا یہ صرف خصوصیت میرے مصطفیٰ کے معجزوں میں اللہ نے رکھی ہے، یہ خصوصیت صرف میرے مصطفیٰ کے معجزے۔ اور آپ دیکھیں قرآن بھی ایک معجزہ ہے ظاہر میں،
لیکن پڑھنے والے اس کے کرشمے دیکھتے ہوں گے، جو دل کی دنیا سے، جو دل کی نظروں سے پڑھتے ہیں نا، ان کو معجزات دکھتے ہوں گے. بلکہ یارو سب نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں معجزے دکھائے اور دکھا کر ان کے معجزے ختم ہو گئے. آج اگر کوئی ان کا ماننے والا ہو اور وہ اپنے نبی کا معجزہ دیکھنا چاہے تو اس کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یہ فقط واحد ہم امت مصطفیٰ ہے کہ صبح قیامت تک ہم رسول اللہ کے معجزے کو دیکھتے رہیں گے دنیا میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے. اور وہ میرے آقا کا زندہ معجزہ ہے قرآن مجید، زندہ معجزہ میرے آقا کا قیامت تک ہم. اسی لیے تو یارو یہ کیسا معجزہ ہے، دیکھو تو ثواب، پڑھو تو ثواب، سنو تو ثواب، چومو تو ثواب. بلکہ جتنی دیر دیکھتے رہو اللہ تمہاری آنکھوں کی روشنی بڑھا دیتا ہے. ایسا ایک معجزے میں سینکڑوں معجزات اللہ نے جمع فرما دیے. یہ خصوصیت صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کو حاصل ہے. اور آپ دیکھیں دوسرے نبیوں کو جو معجزے ملے ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے ملے. نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اپنے اپنے زمانے میں جو آئے، ان کے زمانے میں جس چیز کا زیادہ کریز تھا، جس چیز کا زیادہ چلن تھا اور لوگوں کو جس چیز پر زیادہ فخر تھا کہ ہم یہ کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نے ایسا ہی معجزہ لوگوں اس زمانے کے نبی کو عطا فرمایا. ایسا ہی معجزہ جو اس زمانے میں زیادہ کریز جس کا تھا. جیسے آپ مثال کے طور پر دیکھیں داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوہے کا اور کمہار کا جو کام ہوتا ہے، لوہار کا جو کام ہوتا ہے اس میں لوگوں کو بہت مہارت تھی. اور وہ لوگ اپنی اس مہارت پر فخر کرتے تھے، غرور کرتے تھے کہ ہم جیسا کر سکتے ہیں ویسا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسا معجزہ رکھ دیا، وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا رسی کی طرح نرم ہو جاتا تھا. لوہا رسی کی طرح نرم ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے معجزہ دیا لوہا نرم ہوتا ہے لیکن کب؟ جب اس کو آگ میں بھٹی میں ڈالا جائے، اس کو سینکا جائے، اس کے بعد وہ نرم پڑتا ہے. داؤد علیہ السلام ڈائریکٹ آگ کی مدد کے بغیر اس کو آگ نرم کر دے، ہاتھ میں لیا رسی کی طرح، جدھر چاہتے ادھر ہتھیار بنا لیتے. یہ ان کا مسئلہ. تو اس زمانے والوں کو اللہ نے خاموش کر دیا کہ تم فخر کرتے ہو اپنی مہارت پر، اپنی کاریگری پر، میرا نبی بغیر آپ کی مدد کے لوہے کو نرم کر دیتا ہے. اس کا معجزہ. اور آئیے حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں آئے تھے، وہاں کاریگری ان لوگوں کی جو تھی پتھروں کے معاملے میں ایسے ایسے عجوبے بناتے تھے پتھروں میں سے. آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور گوگل پر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اہرام مصر، یا دیکھیں کیا کیسی کاریگری کا ان کا نشان ہے. آپ ان کے نقوش تو دیکھو تو کاریگری کے اتنے بڑے بڑے پتھروں سے جو مکانات تعمیر کرنا اور پتھروں کے اندر جو کاریگری کا جو کام ہے کہ آج اتنی دنیا ترقی کر چکی ہے لیکن آج لوگوں کو تصور بھی نہیں ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے. انہوں نے کر کے دکھایا. اس زمانے میں جب اتنی ترقی نہیں تھی، دنیا کے آلات کے اعتبار سے اتنی ترقی، لیکن انہوں نے کر کے دکھایا. انہوں نے کر کے دکھایا. اب آپ دیکھیں صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی قسم کا موقع دیا. وہ پتھروں پر فخر کرتے تھے کہ ہم ایسی ایسی مورتیاں بنا دیتے ہیں، ایسے ایسے نقشے بنا دیتے ہیں، ایسی ایسی شکلیں بنا دیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی ہے. ان کو فخر تھا. اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کو ایسا موقع دیا کہ انہوں نے پتھر کے اندر سے اونٹنی کا بچہ پیدا کر دیا. پتھر کے اندر زبانیں اللہ نے خاموش کر دی کہ تم تو صرف نقشے بناتے ہو، میرے نبی نے پتھر کے اندر سے اونٹنی پیدا کر دی. یعنی اللہ خاموش کرتا تھا، معجزے دے کر خاموش کرتا تھا. اچھا معجزے کیوں آتے تھے؟ ہر نبی کے پاس معجزے اللہ دیتا تھا تو کس وجہ سے؟ دیکھیے آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں فطرت میں. انسان کچھ دیکھ کر مانتے ہیں اور کچھ سن کے مان جاتے ہیں. کسی کی فطرت میں ہوتا ہے وہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں، لیکن وہ سن کے سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے کہا اوکے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں. لیکن کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے وہ جب تک دیکھتے نہیں ہیں تب تک مانتے نہیں ہیں. تو ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے کتاب دی کہ جو پڑھ کے سمجھ جائے انہیں کتاب سے سمجھا دینا، اور جو پڑھ کے نہ سمجھے، جو پڑھ کے سمجھ جائے
ابو بکر صدیق تو اس کے سامنے سے قرآن سنانا تو اس کا دل کھل جائے گا، وہ ایمان لے آئے گا۔ عمر صرف قرآن دکھانا، پڑھ کے سنانا، اس کا دل نرم پڑ جائے گا، وہ ایمان لے آئے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جب تک چاند کو ٹکڑے کرتے نہ دیکھ لیں گے تب تک نہیں مانیں گے۔ تو محبوب یہ معجزہ لے جاؤ، انہیں چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ اللہ نے انسانی فطرت کے مطابق نبی کے پاس نبی کو تیار کر کے بھیجا تھا۔ اب اس اعتبار سے جاؤ تو انبیاء کرام آئے اور انہوں نے معجزہ دکھایا۔ اللہ پاک نے زمانے کے اعتبار سے اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا تاکہ زمانے والوں کی زبان خاموش ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عروج پہ تھی، جادوگری عروج پہ تھی۔ کوئی بھی اہم مسئلہ ہوتا تھا وہ پٹ سے لا کر جادوگر کو کھڑا کر دیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہر مسئلے کا سولوشن ان کے پاس ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے جادو کو توڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی کرشمہ اور معجزہ عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ہاتھ میں لاٹھی دی اللہ پاک نے اور کہا موسیٰ جب وہ جادوگروں کا سامنا ہوا کہا لاٹھی پھینک، جیسے لاٹھی پھینکی بڑا اژدہا بن گیا، سارے جادوگروں کے ساتھ تو نکل گیا اور پھر موسیٰ نے پکڑی تو پھر لاٹھی ہو گیا۔ تو جیسا ماحول اور جیسی لوگوں کی سوچ اور جس چیز پر ان لوگوں کو فخر تھا وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اس نبی کو عطا فرمائی تاکہ ان کی زبانیں خاموش ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب ڈاکٹری لائن بڑے عروج پہ تھی، لوگوں کو فخر تھا کہ ہم یہ بیماری ٹھیک کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اس بیماری کا علاج ہے، ہمارے پاس اس بیماری کا علاج ہے۔ ان کو غرور تھا۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ طاقت بخشی، وہ کمال بخشا اور وہ معجزہ عطا فرمایا کہ نابینا اندھا مادر زاد اندھا ہوتا، آپ اس کے آنکھ پر ہاتھ گھماتے، اللہ کے حکم سے اس کو آنکھ آ جائے۔ اب یہ اللہ پاک نے ابھی آپ نے سن لیا کہ کئی نبیوں کا میں نے آپ کو سنا دیا کہ اللہ نے ماحول کے اعتبار سے ان کے معجزے دیے، لیکن جب ہمارے نبی کی زندگی پڑھتے ہیں نا تو جتنے سارے نبیوں کو ملے تھے ماحول کے اعتبار سے اللہ نے سب کچھ مصطفیٰ کی ذات میں جمع فرما دیا، کیونکہ اللہ پاک جانتا تھا کہ اس حبیب کو قیامت تک رہنا ہے، اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تو سائنس بھی آئے گی، سیٹلائٹ بھی آئے گی، طب بھی آئے گا، ڈاکٹری لائن بھی عروج پر آئے گی، جادوگری کا بھی عروج ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اس ایسے ماحول میں جب سب کچھ ہوگا جو سارے نبیوں میں ہوا وہ سب کچھ اب اس نبی کی زندگی میں ہوگا اور اس نبی کے زمانے میں ہوگا، تو اللہ پاک نے سارے معجزے نبی کی ذات میں۔ اب اگر جو جادوگری کو دیکھ کر آپ کے سامنے آتا ہے تو محبوب زمین پر بیٹھ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دینا۔ اب اگر کوئی ڈاکٹری لائن میں آ کر آپ سے کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے، تو اس کو بلانا اور اپنا تھوک لے جا کر مولا علی کی آنکھ کو لگانا تو مولا علی کہے ایسے روشن ہو گئی، بیماری تو کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا، ایسی روشن ہوئی جیسے آنکھ کبھی اس میں کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ تو ہر اعتبار سے اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی افضلیت ہے کہ اوروں کو بھی معجزے ملے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کے معجزے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اب اس میں جب ہم دیکھتے ہیں ان سارے معجزات میں اللہ پاک نے جو عطا فرمائے سب سے بڑے معجزے میرے مصطفیٰ کے ہوں، سب سے بڑے معجزے، کیونکہ یہ شان تو آپ نے سن لی اور یہ مقام بھی آپ نے سن لیا۔ ایسے حضور کا مقام میں کئی دنوں سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتا ہے، بس یہ کہ ہم بیان کریں اور اپنے ایمان کو تازگی بخشیں، لیکن اب اس میں کچھ میسج بھی تو ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا معجزہ تو علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ 2 ہے، ایک معراج اور ایک قرآن مجید۔ یہ 2 معجزے رسول اللہ کے اور ایسے جیسا آج تک کسی نبی کو اللہ نے ایسا معجزہ نہیں عطا۔ اچھا قرآن کی بھی اپنی ایک شان ہے، قرآن کی بھی اپنی آسمانی اور کتابیں بھی آئی ہے نا بھائی۔ آپ اگر
اتہاس سے اگر آپ شغف رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا آسمان سے صرف قرآن نہیں اترا ہے، مشہور جو کتابیں ہیں اس کے نام آج بھی مشہور ہے، زبور، توریت، انجیل، اور کئی چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی آسمان سے اترے ہیں، چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی آسمان سے اترے ہیں، کئی ایسے بھی تھے آسمان سے اترے چھوٹے چھوٹے صحیفے، لیکن مشہور جو کتابیں بڑی توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کتابوں میں قرآن کا مقام آج پیور اگر آپ توریت ڈھونڈنے جاؤ گے، پیور انجیل اگر آپ مارکیٹ میں ڈھونڈنے جاؤ گے تو آپ کو دستیاب نہیں ہوگی، ملے گی نہیں، اور نہ کوئی اس کا حافظ نظر آئے گا، نہ کوئی اس کا حافظ نظر آئے گا۔ یہ صرف قرآن کا اعزاز ہے کہ اللہ پاک خود کہتا ہے ہم نے ہی اس کو اتارا ہے اور صبح قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ کیسے حفاظت کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں کیسے حفاظت کر رہا ہے۔ اگر میں کوئی بک اٹھاؤں، یہاں سے کوئی بک اٹھاؤں جو میتھ کی ہو یا کسی بھی اہم سبجیکٹ کی کتاب ہو، تو میں اٹھاؤں اور اس میں کچھ گڑبڑی کر دوں تو اور پھر آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کمی ہے، تو آپ کہیں گے مجھے دیکھنا پڑے گا، یا اس کتاب کا کوئی ماہر ہوگا اس سے پوچھنا پڑے گا، تو اس میں کئی دن لگ جائیں گے۔ کسی بھی کتاب میں اگر کوئی گڑبڑی کر دی جائے، کوئی پھیر کر دیا جائے، تو ہم جلدی سے پکڑنے میں نہیں آئیں گے، اور ہم پکڑ نہیں سکتے، نہ پروف کر سکتے کہ یار اس میں یہ غلطی آپ نے یہاں کیا۔ ایک واحد اللہ کی کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اگر کسی نے بھی کہیں غلطی کی، 10 سال کا بچہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، یا آپ نے قرآن میں پھیر کیا ہے، اللہ کا کلام یوں نہیں ہے، اللہ کا کلام ایسے ہے۔ یہ احساس یہ صرف قرآن کو حاصل ہے، اور یہ سب کچھ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اس کے رسول کا معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی چاہ کر بھی کوئی قرآن مجید کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ رب نے وعدہ کر دیا، بچوں کے سینے میں قرآن کو اللہ نے حفاظت کے طور پر محفوظ کر دیا ہے کہ اب وہ قرآن مٹنے والا نہیں ہے، یہ وہ اللہ پاک نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ اب کوئی چاہ کر بھی اس قرآن کے ایک حرف کو نہیں بلکہ ایک زبر اور زیر کو بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور اللہ پاک نے چیلنج کر دیا ہے کہ اگر تم اس معاملے میں سچے ہو تو قرآن جیسی ایک سورت نہیں، ایک آیت بنا کر دکھا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ کا آج تک یہ وعدہ ہے، چیلنج ہے، اور صبح قیامت تک چیلنج رہے گا، لیکن آج تک کوئی اس کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ قرآن کی شکل میں آج ہماری تو حضور کے 2 معجزے، ایک معراج اور ایک قرآن مجید۔ معراج پر آپ سنتے چلے آتے ہیں، معراج کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ کیسا معجزہ؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ شریف میں رہتے تھے، اور دعوت و تبلیغ کے ایک سلسلے میں جاتے تھے۔ ایک جگہ گئے، بہت مایوسی ملی، تو مایوس سے تھے، تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ میرا محبوب تھوڑا مایوس ہے، غمگین ہے، اسے سیر کرا دو۔ فرشتے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا، گئے، معراج جسمانی ہو رہی ہے۔ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، اور ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے جو گریجویشن کر رہا ہے یا اس فیلڈ میں جو ہے، وہ ان کو ایسے سوالات اکثر پریشان کرتے رہتے ہیں، روحانی معراج ہوئی یا جسمانی معراج ہوئی؟ اگر روحانی مانو گے تو یہ تو ولیوں کو بھی ہوئی، تو پھر رسول اللہ کی خاصیت کیا، حضور کا معجزہ کیسا؟ یہ تو ولیوں کو بھی ہوئی ہے روحانی طور پر۔ معراج روحانی طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 100 مرتبہ خواب میں اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ معراج ہی تو ہے، تو روحانی طور پر تو معراج اولیاء کو بھی ہو، تو پھر رسول اللہ کی خصوصیت کیا؟ یہ روحانی نہیں جسمانی ہے، اور جسمانی معراج مکہ سے بیت المقدس تک، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی انکار کرے گا اسلام سے باہر۔ اور بیت المقدس سے 7 آسمان لامکان تک جو معراج ہے وہ کثیر احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار بھی گمراہیت ہے، آدمی کو گمراہ بنا دیتا ہے۔ اب اس میں سوچنے جیسی کیا بات ہے، کیسے گئے کیا؟ ارے جب
قرآن میں اللہ پاک نے پہلے ہی کر دیا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. لے جانے والا جب خدا ہے وہ سارا معاملہ اپنے اوپر لیتا ہے تو وہ تو وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. تو پھر یہ کیوں سوچتے ہو کیسے گئے کیسے آئے تھوڑے سے لمحے میں کیسے وہاں پہنچے، اس میں جہنم بھی ہے اس میں قرۂ ارض نار بھی ہے، کیسے بچے کیسے آئے، یہ سارے سوالات شیطانی ہوتے ہیں. وہاں تو پھر یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دو رب لے جا رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کروا سکتا ہے. اس میں کوئی شش و پنج نہیں، کوئی تسلسل نہیں، ہاں لے جا سکتا ہے. تو اس معراج میں جو سب سے بڑا معجزہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ کا دیدار کیا میرے آقا نے اپنے جاگتی آنکھوں سے. دیکھیے ہر مومن کو انشاءاللہ نصیب ہوگا اللہ کا دیدار، بلکہ روایتوں میں ہے جنتی لوگوں کو جنت میں سب سے زیادہ کس چیز کی طلب ہوگی اور وہ کس چیز کے لیے بے قرار ہوں گے، تو کہا سب سے زیادہ بے قرار ہوں گے دیدار الہی کے لیے. اور اللہ پاک ہر ہفتے میں غالباً ہر ہفتے میں اللہ پاک ان کو اپنا دیدار کروائے گا. تو ہر مومن اللہ کا دیدار کرے گا، لیکن مرنے کے بعد یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وصال سے پہلے ہی اللہ پاک نے اپنا دیدار اپنے مصطفیٰ کو کروایا. یہ میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے جو کسی کو نہ ملا. کہنے والے کہتے رہے مولا دکھا دے اپنی صورت، مولا دکھا دے اپنی ذات، مولا دکھا دے اپنا جلوہ، لیکن جواب لن ترانی میں ملا، نہیں دیکھ سکتے. اور یہاں حبیب کو دکھا دیا اور رسول اللہ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. یہ سب سے بڑا معجزہ. دوسرا معجزہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہ ہے قرآن مجید. یارو یہ ایسا معجزہ ہے آج تک دنیا کو خاموش کر دیا ہے. جب اس وقت رسول اللہ کے زمانے میں لوگ اپنی زبان پر فخر کرتے تھے، عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر فخر تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں جو بڑے بڑے شاعر لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، اپنی شاعری لکھ کر وہ کعبے کی دیوار پر لگا دیتے تھے چیلنج کے طور پر کہ ہے کوئی میری شاعری کا جواب دینے والا. چیلنج کر کے لگاتے تھے. اور حقیقت میں ان کے پاس یہ فن تھا فصاحت و بلاغت میں اور عربی میں کہ جو وہ لکھ دیتے تھے پھر 7 سال بھر تک ان کے شاعروں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، ان کے شعروں کا کوئی جواب نہیں لکھ سکتا تھا. اتنا چیلنج تھا ان کا، ان کو گھمنڈ تھا. لیکن یارو جب اسی گھمنڈ میں تھے نا تو اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرمایا اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سنانا تو بڑے بڑے جو شاعر تھے نا وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یہ اگرچہ محمد کی زبانی ہوتا ہے اور یہ بولتے ہیں اور یہ سناتے ہیں، لیکن یہ کلام کسی بشر کا نہیں، یہ کلام یقیناً خدا ہی کا ہو سکتا. ساری عرب والوں کی زبان کو خاموش کر دیا قرآن نے، عرب والوں کی زبان. تو آج یہ جیسے اس زمانے میں قرآن کا کوئی جواب نہیں تھا اور قرآن نے خاموش کیا تھا، آج بھی قرآن خاموش کر سکتا ہے اگر صحیح معنوں میں ہمارے پاس قرآن ہو. صحیح معنوں میں ہماری عملی زندگی میں قرآن ہو. آج بھی ہر سوال کا جواب قرآن ہے، ہر سوال کا جواب. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایک زمانہ ایسا آئے گا بہت فتنے ہوں گے، بہت فتنے ہوں گے، بچنا مشکل ہو جائے گا. اور شاید وہ زمانہ ہم جی رہے ہیں. ہر صبح کھلنے کے بعد ایک نیا فتنہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے. ابھی ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے بہت نکلیں گے، یعنی برساتی کیڑوں کی طرح فتنے نکل پڑیں گے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اتنے اچانک کہاں سے آئے، اتنے فتنے نکلیں گے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس وقت ہمیں بچاؤ کا کوئی راستہ بھی تو عطا فرما دیں. ہم بچے تو کیسے بچے؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں علی قرآن کو لازمی پکڑ رکھنا، اللہ ہر فتنے سے تمہاری حفاظت فرمائے. قرآن کو لازمی پکڑ رکھنا، ہر فتنے سے اللہ بچائے، ہر فتنے سے. ظاہر نصیب اگر کسی کے پاس یہ قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن ہے نا، قرآن
اس کے دو رخ ہیں، دو رسیاں ہیں، ایک اللہ کے ہاتھ میں، ایک تمہارے ہاتھ میں. جب اس سے بات کرنے کا جی کرے نا، قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ. کہ اس کے دو رخ ہیں، ایک اللہ کے ہاتھ میں، ایک تمہارے پاس ہے. یعنی یہ رسی ہے، جیسے آپ رسی ہلا کر کسی کو آپ بلانا چاہو، یہ ایک بیل ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے خدا سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ جب بھی جی کرے اللہ سے بات کرنے کا، قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، پڑھنا شروع کر دو، گویا تم اللہ سے بات کر رہے ہیں. اللہ سے بات. ایک بزرگ حضرت سعد بن عبداللہ تستری جنگل ہی میں رہتے تھے. کسی نے پوچھا ان کے دوست نے، یار یہ جنگل میں تجھے اچھا کیسے لگتا ہے؟ کچھ گاؤں میں بھی آ، گاؤں کی رنگینیاں بھی دیکھ، گاؤں کی ہریالی بھی دیکھ، جنگل میں کیسے تیرا گزارا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، کس نے کہا میں اکیلا ہوں؟ کس نے کہا میں اکیلا ہوں؟ جب بات کرنے کا دل کرتا ہے نا، کسی سے بات کرنے کا دل، تو میں نماز شروع کرتا ہوں، اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتا ہوں، اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور جب اس کی سننے کا دل کرتا ہے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں. کس نے کہا کہ میں اکیلا ہوں؟ ارے جب کبھی اس کی سنتا ہوں، کبھی اس کو سناتا ہوں، میں کبھی اکیلا ہوتا ہی نہیں ہوں. پل پل خدا میرے ساتھ ہوا کرتا ہے. پل پل میرا خدا میرے ساتھ ہوا کرتا ہے. میں تو اکیلا ہوتا ہی نہیں. ہاں یارو، یہ قرآن ایسا ساتھی ہے جو اگر آپ کے ساتھ ہے نا، تو یہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر آپ کو تنہا نہیں ہونے دے گا. یہ ہر موڑ پر آپ کے ساتھ ہے اور ہر موڑ پر آپ کے ساتھ رہے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمیشہ موجزہ، دائمی موجزہ جس کو کہنے کے، جو آج ہم اپنی آنکھوں سے، ماتھے کی آنکھوں سے جس کو دیکھتے ہیں اور اس کا دیدار کرتے ہیں. اللہ پاک نے یہ اتنا کرم فرمایا کہ رسول اللہ کے وساطت سے، حضور کے وسیلے سے، لیکن قرآن مجید رسول اللہ کا موضوع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ہم نے کیا کیا؟ مسجدوں کی زینت بنائی، یا گھر میں بیوی جہیز میں لے کر آئی تو اتنی اونچی طاقت پہ رکھتے ہیں کہ اپنا تو کیا زندگی کا حد بھی نہ پہنچے. سال میں ایک مرتبہ جب صفائی ہوتی ہے تو اٹھایا، صاف کیا، چوما اور رکھ دیا. یعنی آج کمیونٹی، مسلم کمیونٹی یہ پروف کر رہی ہے کہ قرآن صرف چومنے کے لیے، تبرک کے لیے. ہاں، دکان شروع کرنی ہے، مدرسے سے 15 بچوں کو بلا لیا، قرآن خوانی ہو گئی، چوما، قرآن خوانی پڑھ کے وہ چلے گئے، تبرک ہو گیا. کوئی مرنے لگا، سورہ یاسین کی تلاوت ہو گئی اور سورہ رات کی تلاوت کر دی، موت آسان ہو جائے گی اس کی. قرآن کو صرف کس لیے رکھا ہے؟ تبرک. یہ قرآن اللہ کا ایک میسج ہے. اگر آپ سمجھے تو یہ میسج ہے. آج ہمارا موبائل اگر دور پڑا اور اس میں میسج کون بجے تو ہمارا نوجوان کتنا بے چین ہو جاتا ہے. جب تک دیکھ نہیں لیتا، کھول کے ریڈ نہیں کر لیتا کس کا میسج ہے، تب تک سکون نہیں ملتا. کس نے بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے؟ اس میں بھی الگ الگ ٹون رکھی جاتی ہے. فلانے کا ہوگا، پرسنل ہوگا تو الگ ٹون بجے گی، گروپ میں ہوگا تو الگ ٹون بجے گی. تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھائی گروپ کا رہنے دو. اور اگر پرسنل کسی نے بھیجا ہے تو اس کی ٹون الگ. یعنی جب تک وہ ریڈ نہیں کر لیتا سکون نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری سوچ بنی ہوئی ہے. یہ سوچ قرآن کے حوالے سے. اگر آج آپ کو کسی ایمبیسی سے کوئی لیٹر آتا ہے، دنیا کی کسی ایمبیسی سے، اور وہ ایسی زبان میں ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ کس لینگویج میں، آپ کیا کریں گے؟ چوم چاٹ کے رکھ دیں گے. اور بہت اچھی جگہ سے آیا، بہت اہم جگہ سے آیا، چوما چاٹا رکھ دیا جیسے قرآن کو رکھ دیتے. نہیں، آپ کیا کریں گے؟ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈیں گے جو وہ زبان جانتا ہو، اور جب تک اس کو پڑھوا نہیں لیں گے، جب تک اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں لیں گے کہ اس میں کہنا کیا مانگتے ہیں، اس میں میرے لیے میسج کیا ہے، جب تک وہ سن نہیں لیں گے تب تک سکون نہیں ہوگا. تو پھر یارو یہ رویہ قرآن کے ساتھ یہ بھی اللہ کا ایک میسج ہے نا، آپ کے پاس آیا ہے، آپ سمجھتے نہیں، اس لیے آپ نے اٹھا کے رکھ دیا. جب آپ سب کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہو، کوئی اہم لیٹر ہوتا ہے، جب تک آپ پڑھوا نہیں لیتے ہو آپ کو سکون نہیں ملتا. تو یہ قرآن کیوں اٹھا کے رکھ رہے ہو یار؟ یہ بھی تو بہت اہم جگہ سے آیا ہے، اور خدا اس میں بھی آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہے. اچھا، وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے تمہاری زندگی سنوارنے کے لیے کہنا چاہتا ہے.
تمہیں زمین سے آسمان تک پہنچانے کے لیے کہنا چاہتا ہے، تمہیں ذلت کے گڈھوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پر بٹھانا چاہتا ہے۔ ایسا میسج ہے تمہارے لیے اور تم اس کو چون چاٹ کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کو سمجھائے نہیں، قرآن ہے اور جب تک نہیں سمجھیں گے ہم ایسے ہی رہیں گے۔ ہاں یہ آپ نوٹ کر لیں، ایسے رہیں گے۔ وہ کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک مسجد کے باہر ایک بڑھیا خاتون بھیک مانگ رہی تھی، تو گئے اس کے پاس، وہ بھائی اس کو ترس آیا کہ اس عمر میں ریٹائر کی عمر ہے، آرام کرنے کی عمر ہے اور مائی تو بھیک مانگ رہی ہے۔ گئے کہا مائی کیا سمسیا ہے؟ پیچھے کوئی ہے نہیں کھلانے پلانے والا، بھیک مانگ رہی ہو؟ کہا کوئی نہیں ہے، بچہ ہے جو آؤٹ آف کنٹری ہے، ودیش ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے مانگ رہے ہو؟ مانگ مانگ کے کھاتی ہوں۔ کہا مائی وہ خیال نہیں رکھتا، کچھ بیچتا نہیں ہے؟ کہا نہیں، بس ہر مہینے ایک کاغذ بھیجتا ہے رنگ برنگ کا، الگ الگ کلر کا، نہ اور کچھ نہیں بھیجتا ہے۔ وہ آدمی سمجھدار تھا، کہا اچھا کاغذ بھیجتا ہے رنگ برنگ کے؟ کہا ہاں۔ اور کاغذ کہاں؟ کہا اس کی یاد کے لیے گھر کی دیوار پر چپکا دیتی ہوں، جو بھی کاغذ آتا ہے چپکا دیتی ہوں۔ کہا چلو مائی دکھاؤ نا، میں بھی وہ کاغذ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں لے گئی بڑھیا اس کو گھر پہ، گھر لے جا کر جب اس نے دروازہ کھولا نا تو پوری دیوار پر بیگ کے چیک اس نے چپکائے ہوئے تھے کہ ہر چیک 50,000 روپے کا تھا، جو اس کے لڑکے نے اس کو ودیش سے بھیجے تھے۔ اب وہ اس کو رنگین کاغذ سمجھتی تھی، وہ اس کو رنگین کاغذ سمجھتی تھی، اس لیے اس کے پاس اس چیز کی ویلیو نہیں تھی۔ اس نے چپکا دیا، بیٹے کی یاد آئے گی، بیٹے نے بھیجا ہے خط، بیٹے نے خط بھیجا ہے۔ اب اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اگر وہ پتہ چل جاتی نا تو وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی، وہ بھیک نہیں مانگتی۔ یارو یہی مسئلہ ہمارا بھی ہے، اگر قرآن کی عظمت پتہ چل جاتی تو در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتے۔ اللہ پاک آج بھی ہمیں صحابہ جیسی عزت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سمجھے کہاں؟ جب تک نہیں سمجھے گے یہ ذلت ہی میں رہنا ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھائے نہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کی سمسیا یہ بھی، مولانا سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھے کیوں؟ اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی آپ کر رہے ہو۔ آپ اپنی زندگی کا سروے کیجئے، آپ اپنی زندگی کو دہرائیے، آپ کو بہت ساری ایسی زندگی میں آپ کو چیزیں ملے گی جو سمجھ میں نہیں آتی کسی کام کی، پھر بھی آپ روز کیے جا رہے ہو۔ آپ چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑتے ہیں، قرآن کو کیوں چھوڑا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کا دیدار فرمایا، عرض کی مولا تجھ سے قریب ہونا ہو تو کیا راستہ کون سا ہے؟ تجھ سے اگر قریب ہونا ہو تو ایزلی راستہ کون سا ہے؟ ڈائریکٹ تجھ سے قریب ہو جانا، کوئی ایسا راستہ بتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے احمد اگر مجھ سے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو نا، قرآن پڑھو، اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب امام احمد بن حنبل بھی جانتے تھے کہ سب تو عالم مفسر محدث سب تو نہیں ہوں گے، یہ جو قرآن پڑھ کے سمجھ کے پڑھتے ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صرف انگلیاں گھماتے ہوں گے اور عربی پڑھنی آتی ہوگی، کچھ ایسے بھی ہوں گے وہ سمجھتے تھے کہ ایسے بھی ہوں گے، تو انہوں نے پوچھ لیا مولا سمجھ کے پڑھیں گے تو قریب ہوں گے کہ بغیر سمجھے پڑھیں گے تو بھی قریب ہو جائیں گے؟ اللہ پاک فرماتا ہے احمد یہ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تب بھی قریب ہو جاؤ گے، بن سمجھے پڑھو گے اللہ تو بھی تمہیں قریب کر دے گا، بن سمجھے پڑھو گے تو بھی قریب ہو جاؤ گے۔ یہ اس میں کمال ہے قرآن، یہ قرآن میں کمال ہے۔ لیکن سمسیا یہ بھی ہے نا کہ پڑھنا بھی نہیں آتا اور کوشش بھی نہیں ہے۔ عربی سوال یہ ہوتا ہے عربی کس کو آتی ہے؟ تو عربی آنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو قرآن کے تلفظ بھی صحیح سے یاد نہیں ہے اور ہم قرآن دیکھ کر بھی صحیح معنوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہم مسلمانوں کی اس وقت میں سب سے بڑی کم نصیبی کہہ لیجیے اس وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو خدا کا لیٹر آیا ہے اور وہ بھی قرآن خود کہتا ہے ہدی للمتقین،
یہ ہدایت ہے تمہارے لیے، اس کو دیکھ کر تو تم سیدھی راہ پاؤ گے، لیکن اس میں کیا ہے کہ ہمیں پتا نہیں اور نہ ہم جاننے کی کبھی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ کی زندگی اگر اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے کیونکہ علم کے لیے تو کوئی عمر نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کا جب مدرسہ ہوتا تھا نا تو اس میں حضرت سلمان فارسی 100 سال کی عمر والے بھی بیٹھا کرتے تھے۔ کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے سیکھنے کی، بلکہ میں آپ کو ایک سجیشن دوں گا کہ ایک چیز یاد رکھو، ہمیشہ زندگی میں طالب علم بن کے رہو۔ کیا بن کے رہو؟ طالب علم، یعنی علم سیکھنے والے۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ کو مدرسے میں ایڈمیشن لینا ہوگا، کسی مسجد میں ایڈمیشن لینا ہوگا، نہیں، ایک عادت بناؤ مسجد کے امام صاحب سے، فلاں مولانا سے، فلاں اس سے مسئلے مسائل پوچھتے رہنا، کوئی بات جانتے رہنا، یہ بھی ایک علم ہے۔ گھر سے نکل جانا، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو گھر سے کسی علم کی بات کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اس کا ہر قدم اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اور طالب علم اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر پوری زندگی طالب علم بن کے رہو، کیونکہ موت کبھی بھی آنی ہے، کسی کو نہیں پتا کب آئے گی، موت کبھی بھی آنی ہے۔ یارو سنو سنو، اگر زندگی میں طالب علم بن کے رہو گے، موت جب بھی آئے گی شہادت کی موت آئے گی، جب بھی آئے گی شہادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور پڑھا رہے ہیں، فرشتے نے آپ کا عرض کیا رسول اللہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نا ان کی زندگی کے کچھ لمحے باقی ہے، کچھ لمحے ان کی زندگی کے باقی ہے، ان سے کہو جو کرنا ہے وہ کر لے۔ حضور نے بتایا ان کو کہ تمہاری زندگی کے کچھ لمحے باقی ہے اور تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ اب ان کو یقین بھی تھا کیونکہ سامنے والا جو کہتا ہے وہ نہیں، وہ خدا کے حکم سے کہتا ہے۔ وہ صحابہ تھے جن کی سوچ رسول اللہ نے پہلے سے بنائی تھی، یا رسول اللہ اب آپ بھی بتائیے میرے زندگی کے چند لمحے باقی ہے، میں کروں تو کیا کروں جو میرے لیے سب سے بہتر ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو نے پوچھا تو اب سن بھی لے، اگر تو چاہتا ہے کہ اس حالت میں مرے اور تیرے لیے سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہو مرنے کی حالت میں، میرے آقا فرماتے ہیں پڑھنے بیٹھ جا، علم سیکھنے بیٹھ جا، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پڑھنے بیٹھ، پڑھنا شروع کر دیا، اسی حالت میں موت، یارو یہ موت شہادت کی موت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ یہ موت ایسی ہوتی ہے پھر آپ کی امنگ ہوتی ہے نا اگر کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، انتقال ہو گیا، آپ کی ایک امنگ ہے کہ چلو میں عالم دین بن جاؤں گا سیکھتے سیکھتے، ایک امنگ ہے بیچ میں انتقال ہو گیا، تو انشاءاللہ رب سے امید ہے کہ اللہ فرشتوں سے آپ کی وہ امید پوری کروا دیتا ہے۔ لائیے زندگی میں انشاءاللہ ایک انقلاب آپ کو دیکھنے ملے گا، سماج میں لائیے، اپنی نسلوں میں لائیے قرآن کو، اپنی نسلوں میں، صرف ایسا نہیں الف بے پڑھوا دیا، قرآن مجید مکمل کروا دیا، ختم شریف ہوا، شیرنی بانٹ دی، امام صاحب کو کپڑا کی جوڑے دے دی، کور دے دیا، ہو گیا میرا بچے کو قرآن آ گیا۔ یہ قرآن پڑھانے کا مقصد یہ نہیں ہے، قرآن کو زندگی میں لانے کی بات ہے۔ ابھی تو ہمارے لیے فیسلٹیز اتنی ہے کہ ہر زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، ہر زبان میں اویلیبل ہے، آپ جو زبان جانتے ہو، بھائی گجراتی میں جانتے ہو، قرآن پڑھنے کی میں بات نہیں کرتا ہوں، قرآن پڑھنے کی ہم لوگ اجازت نہیں دیتے گجراتی زبان میں۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھو گے وہ گجراتی زبان میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دے گا، میں ٹرانسلیشن کی بات کرتا ہوں، قرآن سمجھنے کی بات کرتا ہوں، قرآن کی تفسیر کی بات کرتا ہوں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن گجراتی زبان میں کوئی صحیح معنوں میں پڑھ ہی نہیں سکتا، پڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ عربی میں قاف دو طرح کے، عربی میں قاف دو طرح کے، ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں گا ایک موٹا اور ایک چھوٹا، لیکن گجراتی میں ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اب اس میں آپ تمیز کیسے کرو گے؟ سمجھیا ہے نا؟ اب گجراتی میں سین اور سواد، اس میں کوئی طرح تمیز تو نہیں ہے، لیکن عربی میں سین الگ ہے، سواد الگ ہے، تا الگ ہے، شین الگ ہے، چیز کا اپنا ایک نکالنے کا طریقہ الگ ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو بہرحال پڑھنے کے لیے اگر آپ شوق رکھتے ہیں قرآن تو آپ کے پاس ہے مارکیٹ میں، لیکن ایک آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر پڑھنا ہونا تو کسی اہل سنت و جماعت کا ترجمہ ہی پڑھنا، کسی ایسے کا مت اٹھا لینا کہ جو پڑھنے لگو
تو نکلنا چاہو کہ چلو دلدل سے نکلنا تو الٹا آپ کو اور دلدل میں پھنسا دے. ایسے کا مت پڑھنا, بلکہ تمہارے کابل نے کہا ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, جو لکھا ہوا کنز الایمان, یہ ایسا ترجمہ ہے کہ جس میں ترجمے کے ساتھ ساتھ عشق بھی نصیب ہوتا ہے. عشق بھی نصیب ہوتا ہے. میں ایک مثال کرتا ہوں, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, یہ سورہ بددعا میں آپ پڑھیں گے, سورہ بددعا میں. یہ صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے دوسرے ترجمے میں نہیں. تو غیروں نے ترجمہ کیا کیا, اے حبیب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی. معاذ اللہ سے بات ہے, ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی. یہ غیروں نے کیا. اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا اور ترجمہ کرنے بیٹھے نا تو فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی راہ دے دی. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. یعنی کتنا فرق ہے, کہاں کی کہاں بات ان لوگوں نے پہنچا دی, اور اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو بھی بچایا, عشق کو بھی بچایا. تو یہ اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ, تو جو سنی صحیح عقیدے سے تعلق رکھتا ہو اس کا آپ ترجمہ پڑھیں گے, انشاءاللہ ایمان بھی مضبوط ہوگا, قرآن سمجھ میں بھی آئے گا, اور اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب بھی پیدا ہوگا. قرآن پڑھیں. اب نہیں بھی سمجھ میں آتا, پڑھیں, ضرور پڑھیں. ایک دادا جن کی عادت تھی قرآن پڑھنے کی, اکثر وہ قرآن لے کر بیٹھتے تھے تو پوتا بار بار دیکھتا تھا کہ دادا صاحب جب دیکھو تب قرآن لے کر بیٹھتے. تو پوتے نے کیا کیا کہ اس نے بھی دادا کی دیکھا دیکھی تھی, دادا کی دیکھا دیکھی, کیونکہ بچوں میں فطرت ہوتی ہے, وہ تھیوری سے کم سمجھتے ہیں, وہ پریکٹیکل سے زیادہ سمجھتے ہیں. آپ کو بیٹا نماز پڑھو, بیٹا نماز پڑھو, بیٹا نماز پڑھو, وہ نہیں سمجھیں گے, اور خود پڑھیں گے نا تو وہ آٹومیٹک پڑھنا شروع کر دیں گے. وہ زیادہ کیچ اپ کرتے ہیں, تھیوری سے زیادہ وہ پریکٹیکل کو کیچ اپ کرتے ہیں. ہاں, تو پوتے نے پڑھنا شروع کر دیا کہ دادا کی دیکھا دیکھی کرو. ایک دن وہ دادا کے پاس آیا, دادا جان کہا کیا ہے, کہا یہ قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ فرق تو نہیں لگتا ہے, کچھ چینجز یا کچھ فرق ملتا کیا ہے قرآن پڑھنے سے؟ اچھا جو چیزیں یاد بھی رہتی ہے, قرآن بند کرتے ہیں, تھوڑا باہر جاتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتے ہیں, تو پھر کیوں قرآن پڑھیں, فائدہ تو ہی نہیں, کچھ پڑھے کیوں. اب دادا اس کو سمجھانا چاہتا تھا پریکٹیکل طور پر. وہاں دادا بہت ساری حدیثیں سنا سکتا تھا یا بہت کچھ واقعات بول سکتا تھا, نہیں بیٹا اس نے یہ کیا تو اس کو قرآن کا یہ فائدہ ملا, اس کو یہ ملا. دادا کا لیکن پریکٹیکل طور پر جب بچہ سمجھتا ہے تو وہ اچھا سمجھتا ہے. دادا نے کیا کیا, سامنے ایک انگیٹھی پڑی تھی کوئلے گرم کرنے والی, جس میں چاروں طرف سے نیچے اوپر سوراخ ہوتے ہیں اور اس میں کوئلے بھر کر اس کو سلگایا جاتا ہے. وہ چاروں طرف سے کالی کالی ہوتی ہے کوئلوں کی وجہ سے. دادا نے کیا کہا, بیٹا اس کو اس کے کوئلے صاف کر, خالی کر. خالی کر دیے, دادا کے پاس لایا, کالی کالی انگیٹھی تھی, اس میں کوئلے بھرے ہوئے تھے, صاف کر دیے. اب بالکل اس کا رنگ کالا تھا. دادا نے کہا بیٹا فلاں جگہ کنواں ہے, وہاں سے پانی بھر کے لا اس انگیٹھی میں. گیا, ڈول بھری, وہ انگیٹھی تھی وہ بھری. اب جب تک دادا کے پاس پہنچتا سارے انگیٹھی میں سوراخ تھے, سارا پانی نکل گیا. دادا نے کہا کیا ہوا, کہا یہ تو اس میں سوراخ ہے تو پانی ٹکے گا کیسے, یہ تو سب نکل گیا. کہا تو نے آنے میں دیر کر دی ہے, جا پھر سے جا اور تھوڑا جلدی آنا, تھوڑا جلدی آنا. وہ پھر گیا اور جلدی جلدی وہ انگیٹھی بھری پانی کی اور دوڑتا ہوا آیا. لیکن وہ کیسے پانی لائے گا یار, اس میں سوراخ ہے. وہ جب تک پہنچا پھر پانی ختم. پھر سر کو دادا پھر ختم ہو گیا. کہا تو نے جلدی نہیں کیا, پھر لا. اب وہ ڈول بھر کے لائے. دادا نے کہا نہیں اس میں نہیں چاہیے, اسی میں چاہیے. تو تھوڑی تیزی کر دے گا نا, تھوڑی اسپیڈ سے آئے گا نا تو پانی پہنچ جائے گا. تو 4-5 مرتبہ جب اس نے اس طرح سے راؤنڈ لگائے, دھکے کیے, پانی پہنچا نہیں دادا کے پاس. دادا کے پاس پانی پہنچا نہیں اور ڈول خالی رہی. اب دادا نے کہا بیٹا رکھ دے دو. اب دادا کہتے بیٹا تو نے کچھ سیکھا, تو نے کچھ سمجھا. کہا کیا, کہا جب تو نے یہ ڈول اٹھائی تھی تب یہ اس کا رنگ کیسا تھا, کہا کالا. کہا بار بار پانی لینے گیا تو پانی کے اثر کی وجہ سے, پانی کے ٹچ ہونے کی وجہ سے اب کلر کیسا ہو گیا, کہا یہ بالکل صاف ہو گئی.
کرتے نہیں، جب تم عمل نہیں کرتے ہو، اپنے اندر کچھ رکھتے نہیں ہو، صرف پڑھتے ہو نا، تو قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ تمہارے اندر کے سارے گناہوں کو یہ پاک صاف کر دیتا ہے۔ پورے شریر کو قرآن ہو تمہارے اندر چاہے نہ ہو، لیکن جتنی مرتبہ پڑھو گے قرآن جب تمہارے اندر اترے گا تمہارے وجود کو کلین کرتا چلا جائے گا، تمہارے وجود کو صاف کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سمجھ میں آئے نہ آئے، قرآن کو اپنے شیڈیول میں لاؤ، اپنی زندگی میں لاؤ، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے جتنا پڑھتے جائیں گے اللہ پاک اتنی ہی عزتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ پڑھیں قرآن پڑھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور عظیم معجزہ اور زندہ معجزہ جو آج ہمارے بیچ میں ہے اور ہم اسے ہم سے فیضان سے اس کے محروم ہے، وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید اپنے قریب لائیں۔ آپ دیکھیں کہ پڑھنے والوں نے کس اعتبار سے اور کس لیول سے قرآن کو پڑھا ہے۔ ابھی محرم شریف گیا نا، آپ نے پڑھا نیزے پر سر ہے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کیا شوق تھا اور کتنا کنیکشن تھا قرآن سے ان کا کہ سر کٹ چکا ہے لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ کتنا کنیکشن رہا ہوگا۔ اب صرف اس کو موت میت کے لیے خاص نہ کرے، قرآن موت میت کے لیے قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ کسی مرنے والے کے پاس پڑھو نا تو موت آسان ہو جاتی ہے، اس کی تاثیر ہے قرآن میں۔ لیکن اقبال کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال، افسوس ہے تیری زندگی پر کہ جو قرآن زندگیاں بخشنے کے لیے آیا تھا اس کو تم نے موت کے لیے بنا لیا ہے۔ جیسے تم موت والے کے پاس پڑھتا ہے کہ اس کی موت آسان ہو جائے، یار کسی زندگی والے کے پاس بھی پڑھ، اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے، زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ ہم نے جیسے موت آسان کی ہے نا پڑھ کے، ایسے اور زندوں کے سامنے پڑھو، زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک کے سننے سے زیادہ عمل اللہ پاک حضور کا یہ زندہ معجزہ جو ہمارے بیچ ہے، اس کے فیضان سے ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک یہ قرآن کی سچی پکی محبت ہمارے سینوں میں اللہ اتار، ہمارے سینوں میں اللہ کریم قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ۔ اس کی برکت ایسی ہے کہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید برکت ایسی ہے، آپ پڑھیے بس۔ ہمارے آپ دیکھتے ہوں گے رمضان میں جب قرآن کا دور بڑھ جاتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے نورانیت بھی بڑھ جاتی ہے نا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا دور بڑھ جاتا ہے۔ جہاں دیکھو قرآن، گھر میں قرآن، دکان میں قرآن، فیکٹری میں قرآن، مسجدوں میں قرآن، خانقاہوں میں قرآن، جہاں دیکھو قرآن۔ جس بندے کی زبان پر دیکھو قرآن، جو نہیں پڑھ سکتا وہ بیچارہ تصویر لے کر، جہاں دیکھو وہاں قرآن۔ تو یارو جب قرآن کا دور بڑھتا ہے تو نورانیت بڑھتی ہے۔ تو یہ دور پورا سال کیوں نہیں رکھتے؟ پورا سال کیوں نہیں رکھتے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یا رسول اللہ، گھر کو قبرستان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان، جیسے قبرستان میں شانتی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، وہاں کسی طرح کا کوئی شور، کہا ایسے گھر نہ بناؤ، بلکہ اس میں قرآن کی تلاوت جاری رکھو۔ جب قرآن پڑھا جائے گا شیطان اور بلائیں تمہارے گھروں سے دور رہیں گے۔ توفیق بخشے۔ ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔